بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے۔ انسان کے پاس علم کے 5 ذریعے ہیں۔ آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے دیکھ کے، کان سے باتوں کو سن کر علم حاصل کرتا ہے، اور اپنے ناک سے سونگھ کر علم کو حاصل کرتا ہے، ذوق سے چکھ کے کھانے کا علم حاصل کرتا ہے کیسا ہے، ایسا لمس کا ہے کہ انسان چھو کے علم حاصل کرتا ہے کہ یہ کیا شے ہے۔ یہ 5 جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علوم کے ذرائع ہر انسان کو عطا فرمائے، اور بلکہ یہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ چیزیں عطا فرمائیں، حواس خمسہ انہیں بھی دیے گئے۔ اب یہ حواس خمسہ ہر انسان اور جانور کے پاس موجود ہیں، جن سے انسان ظاہری طور پر علم حاصل کرتا ہے۔ اب جو ان حواس خمسہ کے اندر علم نہ آ سکے، اس علم کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اب ہماری سائنس ہے، یہ حواس خمسہ کے اوپر ہی بحث کرتی ہے۔ سائنس یہ بحث کرتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر پہاڑ کس طرح ہیں، پانی پر بحث کرے گی، تاروں پر بحث کرے گی۔ اب جو انسان کی عقل ہے، عقل چلتی ہے آسمان سے نیچے نیچے، اور سائنس بحث کرتی ہے صرف عقل پر، جو چیز عقل میں آ سکے۔ اب سائنس کی کسی کتاب میں کبھی یہ بحث نہیں کی گئی کہ آسمان سے اوپر کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سیاقے بنائے۔ یہ موضوعات کو سائنس ڈسکس نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جہاں پر عقل ختم ہو جائے وہاں پر غیب شروع ہو جاتا ہے۔ اب عقل ہے آسمان سے نیچے نیچے، اور آسمان سے اوپر غیب ہے۔ اس غیب کو بتانے کے لیے جو ہستی تشریف لائے، اس کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہاں پر، اور نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ ہمارے کچھ حضرات جو خوارج ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، تو نبی یا ایھا النبی انا ارسلنا کا قرآن کریم ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے نبی۔ اب نبی تو عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ انبیاء غیب کی باتیں بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا، یعنی جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری عقل جن چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کے محبوب ان چیزوں کو جانتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، تو بعض خارجی حضرات کہتے ہیں دیکھا تم نے نبی پاک کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا۔ وہ کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے مشہور مفتی صاحب، وہ کہنے لگے نہ یہ تو اللہ جیسا علم مانتے، کہتے ہیں جیسا علم اللہ کو تھا ویسا ہی نبی پاک کو تھا۔ حالانکہ ہم ایسا نہیں مانتے، پر وہ کہتے ہیں نہیں تم مانتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تم یعنی وہ ٹھوک دیا جاتا ہے ہم کے اوپر کہ ہاں تم، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے، ویسے مفتی صاحب بھی غیب جانتے ہیں، ان کو ہمارے سینوں کی بات پتہ چل گئی، وہ کہتے ہیں تم تو یہ مانتے ہو، اوپر سے کہتے ہیں۔ اب ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ذاتی ہے۔ اللہ کو علم کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام کا جتنا علم ہے وہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، نبی علیہ السلام کا علم محدود ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم حادث اور مخلوق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے علم کے درمیان یہ فرق ہے۔ اب جب کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کو کتنا علم ہے، نبی علیہ السلام کو کتنا علم ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کے علم کو جب بیان کیا جاتا ہے، تو ہم امام احمد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے علم کے سامنے رسول اللہ کا علم رکھا جائے، تو رسول اللہ کے علم کی مثال ہم اس طرح بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور رسول اللہ کا علم اس 7 سمندروں میں سے اس طرح جس طرح چڑیا کے چونچ میں آنے والے 2 قطرے، یہ مثال بھی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں یہ مثال آپ کیوں دیتے ہیں؟ وہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی، تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے بھی یہ چڑیا کے چونچ والی مثال دی تھی جو امام احمد بریلوی صاحب نے دی تھی۔ بخاری کتاب العلم پڑھ لیجئے۔ جب رسول اللہ کے علم کو مخلوق کے علم کے سامنے رکھا جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء اور تمام مقربین الہی فرشتوں کا علم اس طرح ہے جس طرح چڑیا کی چونچ میں 2 قطرے، اور رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح ہے۔ یعنی مخلوق خدا میں سے سب سے زیادہ غیب کا علم اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ جب ہم بولتے ہیں علم غیب، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں غیب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، سرکار ان کو جانتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے۔
اب اللہ عالم الغیب کس طرح ہے؟ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ عالم الغیب کیسے ہے؟ جو اشیاء ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ ان کو جانتا ہے، وگرنہ اللہ کے لیے تو کوئی شے غیب نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ اسی طرح جب ہم رسول اللہ کے لیے علم غیب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اشیاء ہم نہیں دیکھتے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے وہ حضور جانتے ہیں، اور سرکار نے خود فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو باتیں میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ علم غیب کا ایک مفہوم تھا کہ جب ہم علم غیب بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔